خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان کا جو بھائی ہے وہ بھی اسی واقعہ میں شہید ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شہید باز محمد کاکڑ فاؤنڈیشن کے تعاون سے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے عظیم شہداء کی یاد میں آج کے اس پروقار تقریب کا انعقاد ممکن بنایا ہے۔ ہمارے آج کے اس شہداء کی یاد میں تشریف فرما انتہائی قابل احترام معزز پولیٹیکل لیڈرز، خصوصاً بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ چیف آف ساروان نواب اسلم خان رسانی صاحب، ہمارے نیشنل پارٹی بلوچستان کے صدر اکرم بلوچ صاحب، اور شہید باز محمد فاؤنڈیشن کے روئے رواں ڈاکٹر لال محمد کاکڑ صاحب، اور اوکلا تنظیموں کے پاکستان کے لیول پہ مختلف صوبوں کے لیول پہ انتہائی قابل قدر قائدین، آپ سب کی اجازت سے یقیناً سب سے پہلے میں بھی شہداء 8 اگست کے ان عظیم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی آج کے دن کے مناسبت سے شاید آپ سب دوستوں کے علم میں ہوگا کہ آج پاکستان بھر میں شہداء پولیس کے نام سے بھی آج کا دن منایا جا رہا ہے۔ تو میں پولیس کے ان شہداء کو بھی آج کے دن کے مناسبت سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے اور آپ اور اس ملک کے باسیوں کے تحفظ کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے دے کے جامِ شہادت نوش فرمائے ہیں۔ اسٹیٹ سیکرٹری نے بات کی کہ ہمیں ٹاپک کی حد تک رہنا چاہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم بات کو یہاں پہ گھومتے پھرائے کہ 8 اگست کا واقعہ، ان میں ہونے والے شہداء، ان کی فیملیز کے حوالے سے ہمدردیاں یا جو لواحقین جس کرب اور تکلیف سے اس وقت یا آج تک گزر ہے، اس پہ بات کرے تو شاید یہ مسائل کا حل نہیں ہے، اور نہ ہی ہم صرف اور صرف اس ٹاپک کو اور اس غم اور درد کے ارد گرد گھومتے رہے، شاید ہم بہت ساری چیزوں کی نشاندہی نہیں کر پائے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ اگست کا مہینہ ہے، شاید آپ کے پنجاب کے دوستوں کو اس مہینے کی تاریخ کے حوالے سے پتہ ہوگا، حامد خان صاحب جیسے سینئر لوگ بیٹھے ہیں، شعیب شاہین صاحب یا زبیری صاحب، لیکن اگر آپ محکوم و مظلوم اقوام کے حوالے سے تھوڑا بہت ہسٹری میں جائے، اس اگست کے مہینے کا کوئی بھی دن اس طرح گزر نہیں رہا ہے جس دن ہمیں کسی نہ کسی ثانیے سے دوچار ہونا نہیں پڑا ہو۔ یہاں پہ بات کی گئی، یقیناً اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، میرے ماننے نہ ماننے سے شاید بات بنتی بھی نہیں ہو کہ اس ملک کو آزاد کیسے کیا گیا، اس کا خالق ایک وکیل تھا، لیکن ہم اس بہت بڑی ہسٹری کو بھول بیٹھتے ہیں کہ اس دھرتی کے لیے، خصوصاً انگریز سے آزادی کے لیے، یہاں پہ خدائی خدمتگار تحریک سے لے کے وہ تحریکیں جنہوں نے سینکڑوں کی، ہزاروں کی، سووں کی تعداد میں جامِ شہادتیں نوش کیے، جلاوطنیاں اختیار کیے، جیلیں کاٹی، وہ سختیاں برداشت کی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہماری ہسٹری میں یہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نام بظاہر ہمارے یہاں کے معاشرتی علوم وغیرہ جیسے نصاب میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے، وہاں پہ ہمارے ان اکابر کا جن کے نام سے آزادی منسوب ہے، ایک دن جیل کی تاریخ ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا ہے، ایک تپڑ ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا ہے، لیکن اگر ہم ہسٹری میں جائیں گے، باچا خان کی ذکر کریں گے یا اس وقت کی اس کے ساتھ ان قیادت کی ذکر کریں گے، تو ہر ایک نے جیل سے لے کے جلاوطنی تک، جامع شہادتیں تک نوش فرمائی ہے۔ تو یہ اس کی بنیادی ہم شروع ہی سے غلط پڑھاتے چلے آ رہے ہیں، شروع ہی دن سے، تو یہ کیسے یہ چلے گا؟ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک قانون دان تھا۔ ابھی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اس وقت بننے کے بعد 47 کے بعد جو حکومت اس وقت کے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کے نام سے جو صوبہ سرحد تھی، اس حکومت کو
اس کی موجودگی میں غیر قانونی طریقے سے گرایا گیا، جو خدائی خدمتگاروں کی حکومت غیر جمہوری طریقے سے گرائی گئی۔ دوسری بات، پاکستان کو جو اگست کی میں بات کر رہا ہوں، جب 8 اگست تک میں پہنچتا ہوں، میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا آگے بڑھوں، یعنی 12 اگست 2 دن پاکستان کو 1 سال ہوتے ہوئے ابھی رہتے تھے، 2 دن 12 اگست 1948 کو جو ہے بابڑا کا واقعہ ہوتا ہے، جو شہدائے بابڑا کے نام سے تاریخ میں ہم سب کے سامنے ہے، جہاں پہ کم و بیش کہتے ہیں کہ 700 سے 800 باچا خان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ پاکستان کو بنتے ہوئے ابھی پورا 1 سال مکمل نہیں ہوا ہے۔ ابھی اگر ہم آتے ہیں تو 4 تاریخ ہے آج ہم یوم شہدائے پولیس منا رہے ہیں، کل 5 تاریخ ہے۔ 5 تاریخ ہمارے سیاست اور تاریخ کے حوالے سے پھر ایک وہ یوم سیاہ ہے، جس کو ہم کل بلوچستان میں منانے بھی جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک انتہائی نڈر ورکر ساتھی ملک عبید اللہ قاسی کو اٹھا کے پھر جس بے دردی سے اس کو شہید کیا گیا، میرے خیال میں تھرو پاکستان تو کیا ساری دنیا کے لیول پہ وہ ویڈیوز دنیا نے دیکھی ہوگی۔ پھر اسی کے بعد جب آپ آتے ہیں کہ 24 اگست کو سپنتنگی کا وہ واقعہ ہے جہاں پہ سینکڑوں ہمارے شہداء ہوئے، یہاں تک کہ 26 اگست کے نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت تک، یعنی یہ پورا مہینہ ہمارا اس طرح کے ایام مناتے ہوئے گزر رہا ہے۔ ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے، اور ابھی اللہ نہ کرے کہ یہ بقایا ایام ہمارے جو بچتے ہیں اس میں کسی نہ کسی ثانیے سے ہم 2-4 نہ ہو جائے۔ تو میں کہتا ہوں کہ در حقیقت ہمیں پہلے ہی دن سے حقائق قوم کے سامنے رکھ کے ہم آگے نہیں بڑھے، پہلے ہی دن سے ہم غلط ٹریک پہ لوگوں کو پڑھا کے سکھا کے سمجھا کے بول کے چل رہے ہیں۔ ابھی یہاں پہ بات ہو رہی، دہشت گرد نہ بلوچ ہے، نہ پشتون ہے، نہ اس دھرتی کا کوئی اور قوم ہے، نہ دہشت گردی ہمارے رگوں میں آج تک کسی نے تاریخ میں پڑھی ہے، نہ دیکھی ہے اور نہ سنی ہے۔ جب یہاں پہ آپ بات کریں گے تو آپ بات پالیسیوں کی کریں گے، ہم کیوں اس غلط پالیسیوں کے بھیڑ چڑھے؟ میں یہ کہتا ہوں اللہ کرے کہ یہ آخری واقعہ ہو، اللہ کرے کہ یہ 8 اگست جیسا ثانیہ بلوچستان کے لیے اور اس ملک کے لیے یہ آخری ثانیہ ہو، لیکن یہ اس طرح کے ثانیات سے ہمیں مزید بھی 2-4 ہونا پڑے گا اگر اس طرح کی پالیسیاں جو اس وقت تک چل رہی اگر یہ چلتی رہی۔ ہمیں دوسروں کی جنگ میں دھکیل کے، دوسروں کے تماشے بنا کے ہمارا جس طرح خون بہایا گیا یا جس طرح خون اس وقت تک بہایا جا رہا ہے، ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اس میں خود ایک پارلیمنٹیرین ہوں، ہم نواب صاحب ادھر بیٹھے ہیں، اکرم بلوچ صاحب ادھر بیٹھے ہیں، ہر دفعہ ہم یونین کونسل کے چھوٹے سے کونسل سے لے کے پھر پروونشل اسمبلی تک، پھر نیشنل اسمبلی تک، پھر سینیٹر بننے تک ہم اس ملک کی وفاداری کا حق اٹھاتے رہتے، پھر بھی ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ وفادار ہیں، آپ غدار، آپ پلانا کے ایجنٹ ہو۔ لیکن ابھی ہم پوچھنا چاہتے ہیں، یہاں پہ جب بات کو آپ آگے بڑھا کے دلیل اور منطق کے ساتھ پیش نہیں کریں گے تو آپ کی بات مکمل نہیں ہو پاتی ہے۔ یہ باتیں جو اس وقت ہمارے تحریک انصاف کے ساتھی یا اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے ساتھی جب عمران خان حکومت میں تھے، جس لب و لہجے کے ساتھ میاں نواز شریف لندن سے اور جس لب و لہجے کے ساتھ مریم نواز شریف پاکستان میں بات کرتے تھے، اگر اس لب و لہجے میں کوئی بلوچ کوئی پشتون بات کرتا تو شاید اس کی لاش کو دفناتے ہوئے ابھی 1.5 2 3 ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ دورہ معیار کیوں ہے یہاں پہ؟ وہ نام لیتے ہیں، وہ جرنیلوں کے نام لیتے ہیں، وہ فوج کے نام لیتے ہیں، وہ ISI کا نام لیتا ہے، وہ MI کا نام لیتا ہے، اور ان سب چیزوں کا وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ان لوگوں کو۔ ابھی یہ کیس ہے الیکشن کمیشن کا، یہ کیس جو اوپن ہو گیا ہے، آپ یقین کریں ہم بلوچ پشتون اگر اس ملک کی بہتری کی خاطر افغانستان کے ساتھ ہمدردی کی بات کریں، اچائی کی بات کریں، ہندوستان کے ساتھ اچھے ہمسائے کی بات کریں، تو اگلے دن ہم غدار ٹھہرائے جاتے ہیں۔ آج آپ کے فارن فنڈنگ کیس میں اسرائیل تک بھی انوالو ہے، کمپنیاں انوالو ہے، لیکن کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ اس کا لوکل جو ہے بلوچستان یا سندھ سے نہیں ہے۔ اس ملک میں جس شخص کا لوکل پنجاب سے ہو اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، وہ چاہے کچھ بھی کر لے، وہ یا جدے کا مہمان بنے گا، وہ یا لندن کا مہمان بنے گا، یا اس کے ساتھ معاملات طے کر کے اس کو کہیں بھی بھجوا دیا جائے گا۔
اگر یہ، اور دوسری بات یہاں پہ ہمارے مطلب آپ کس سے امید رکھیں؟ جب یہاں پہ آپ کے امید کے تمام سہارے ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، پھر آپ بات کس سے کریں گے؟ ریاست کے ساتھ تو اس وقت اگر میں کہوں پورے پاکستان حالت جنگ میں، پبلکلی لاہور سے لے کے پولیٹیکل پارٹیز تک، ایون جب ان کے گود سے نکلے ہوئے پارٹیاں بھی آج اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے بات کرتے ہیں، تو ہم جیسے غدار، نیشنل پارٹی ہو، اے این پی ہو، نواب صاحب جیسے لوگ ہو، بی این پی جیسے لوگ ہو، وہ تو ویسے اس ملک میں نسل در نسل غدار چلتے آ رہے ہیں۔ جب ریاستی اداروں کے ساتھ آپ کے عوام کا، آپ کے وکلا سے لے کے ہر ایک ادارے کی یہ حال، پھر تو امید آپ کی جوڈیشری ہے۔ جوڈیشری پہ یہاں بات ہوئی، انتہائی افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے، یہ 8 اگست کا واقعہ جس کو ہم ہر سال پورے ملک کی سطح پہ کبھی ادھر کبھی ادھر مناتے ہیں اور اس دن بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اس پہ جو جوڈیشل انکوائری ہوئی، اس انکوائری پہ آج تک 1% عمل درآمد کوئی ہمیں دکھا سکتا ہے؟ کوئی اس پہ بات کر سکتا ہے؟ یا اس وقت کی موجودہ جوڈیشری کی جو حالت ہے، دنیا میں کوئی ٹرین کا حادثہ ہو جائے تو اگلے دن اس کا منسٹر جس بھی وہ ریلوے کا جو ہوتا ہے وہ ریزگنیشن دے دیتا ہے۔ آپ کے ہاں ایک چیف جسٹس پہ پورا ملک معترض ہے، پورا ملک اس پہ معترض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے اپنا کیس سنوانا نہیں چاہتے، اگر آپ اس میں بے شک بیٹھنا بھی چاہتے ہو تو کم از کم پوری کی پوری عدالت اس پہ بیٹھ جائے، بجائے اس کے کہ وہ قوم کی بات مان لے، پورے ملک کی بات مان لے۔ وہ بضد ہے، کہتا ہے کہ نہیں، اور اگلے دن اس کی نامینیشن سپریم کورٹ کے ججز کے ذریعے سے وہ ریجیکٹ بھی ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ بضد ہے۔ کل اسی کیس کو جس کو پورا پاکستان کہے گا کہ یہ پوری کی پوری عدالت چلائے، پھر یہی چیف جسٹس کہے گا کہ نہیں، یہ میں خود اور میرے ساتھ وہی ہم خیال 2 ججز جو ہے وہی چلائیں گے اور سنیں گے۔ تو جب آپ کے ریاستی اداروں کا وہ رویہ ہو اور جب آپ کے عدالت کا یہ حالت ہو، تو پھر آپ ہمیں بتا دیں کہ پھر یہ قوم کس کے پاس جائے، کس سے اپنی فریاد کرے، کس کے ساتھ بات کرے؟ ہم شروع ہی سے کہتے چلے آ رہے تھے۔ یہ واقعات خان عبدالولی خان کی ایک مشہور بات ہے، اس نے کہا یہ جو خون میں دیکھ رہا ہوں یہ ایک نہ ایک دن اٹک کے اس پار جائے گا۔ ابھی آپ دیکھ لیں، آپ کے پنجاب میں واقعات نہیں ہوئے، آپ کے وہاں کی جو حالت ہے اس کی کیا پوزیشن ہے، اور ابھی تک ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہمارے رگوں میں تاریخ میں شامل نہیں رہی، لیکن آج بھی دہشت گردی کے بینٹ ہم اس طرح چڑھے ہوئے ہیں کہ کوئی گھر ہمارا محفوظ نہیں بچا ہے۔ لیکن دہشت گردی کے مین ٹھکانے کہاں پہ؟ آپ سب دوستوں کو جنوبی پنجاب کی حالت کا پتہ ہے، وہاں پہ بھی آج بھی ان کی سرپرستی ہو رہی، اور ہمارے ریاستی ادارے آج تک ان لوگوں کو اپنا ایسٹ سمجھتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے افغانستان کے معاملات، آپ کے پولیٹیکل لیڈرشپ کم اور آپ کے فوجی رجیم جو ہے زیادہ چلا رہے ہوتے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ ملک چلائیں گے، اس طریقے سے اگر آپ سوچتے ہو کہ ہماری حالت میں کوئی بہتری آئے گی، ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے، ہمیں کوئی بھی امید نہیں۔ بادشاہ خان جیسے تحریک کو جس کی پہچان امن سے ہے، جس کی پہچان عدم تشدد سے ہے، میاں افتخار کے اکلوتے بیٹھے سے لے کے ایک میں کس کا نام لے لوں اسٹیج پہ، اس کو کیوں شہید کیا گیا؟ امن کی پرچار کی خاطر اس کو شہید کیا گیا۔ اور پھر اداروں کا کیا روایہ؟ میں خود آپ کے سامنے کھڑا شخص، میرے والد صاحب شہید ہوئے تھے 2010 میں، اس کی تدفین نہیں ہوئی تھی۔ یعنی میں یہ جو آپ کو صورتحال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ آن دا ریکارڈ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ کوئی اس پہ سوچے۔ جس دن میرے والد کے شہادت کا واقعہ ہوتا ہے 2010 کو، تو ہمارے ریاستی اداروں کا ایک ذمہ دار شخص ڈی سی آفس میں کہتا ہے، جب ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس واقعے کا کوئی سراغ مل جائے گا، اس نے کہا یہاں پہ بے نظیر کا، لیاقت علی خان کا، فلانا ڈنگا کا کوئی سراغ نہیں لگایا گیا ہے، تو ان کا کیا سراغ نہیں لگائے گا۔ یہ اس کا روایہ ہوتا ہے۔ 8 اگست کے واقعے پہ جس طریقے سے یہ ہمارے بلوچستان کے وکلا تشریف فرما ہے، اس وقت کے کور کمانڈر نے جس طریقے سے ان کو ہائی کورٹ بار کے دفتر میں اس کو تھریٹ دیا کہ آپ سنبھلو نہیں تو خدا نخواستہ اس واقعات سے آپ مزید 2-4 ہوں گے۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ کے رپورٹ کو جس طرح ردی کے ٹوکری میں پھینک دیا گیا، اور بدبختاً ہمارے اس وقت کے بلوچستان کی حکومت نے اس رپورٹ کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ کس کے کہنے پہ چیلنج کیا؟ ہم سب کو پتہ ہے۔
اور پھر میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ابھی حال ہی میں ہمارے ایک دوسرے کزن تھے اسد خان شہید، وہ لاپتہ ہوئے، 6 مہینے کے بعد اس کی مسخ شدہ لاش ہمیں ملی۔ جب اس کی مسخ شدہ لاش ہمیں ملی، جب وہ بندہ پکڑا گیا، خوش قسمتی سے وہ ایک لیویز ملازم نکلا اور وہ تھا مستونگ کا۔ ابھی میں رہتا ہوں چمن کا، نواب صاحب تشریف فرمائے، نواب صاحب خود مستونگ کے ہیں، مستونگ اور چمن کے درمیان کوئی 350-400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کوئی تعلق، کوئی رابطہ نہیں، اور وہ بندہ ہے پولیس لیویز کا ملازم۔ جب وہ پکڑا گیا، میں نام مناسب نہیں سمجھتا ہوں، ہمارے پولیس افسران نے ہمیں بتایا جو وہاں کے لوکل ہے، اس نے کہا جب ہم نے اس بندے کو پکڑا، اس نے کہا میں اتنا پاورفل آدمی ہوں، میرے پشت پہ وہ لوگ کھڑے ہیں کہ کوئی میرا بال بھی نہیں نکال سکے گا، مجھے ہاتھ مت لگا۔ جب ہمیں بلایا گیا، میں نے ان سے کہا کہ یار ہمیں بھی اندازہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کا کوئی بال کوئی نہیں نکال سکے گا، کم از کم ہمیں اسد خان کی لاش تک تو پہنچا دے، یہ ماتم ہم زندگی بھر کرتے رہیں گے کہ ہمارا پیارا کدھر ہے۔ بڑی مشکل سے اس کی لاش ہمیں ملی۔ تو جب یہ صورت، یہ وہ حالت ہے جس سے ہم خود گزرے ہوئے، تو اس ملک کے دوسرے لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ تو یقیناً اس کے لیے پنجاب سے آواز اٹھنا چاہیے، ایک جینون آواز اٹھنا چاہیے۔ آپ اس بات کا برا نہ منائیں، آپ میں قوت ہے، آپ میں طاقت ہے، آپ چیلنج کر سکتے۔ یہ جو بات ہم نے کہی آپ کے سامنے، آج تک ریاست کے خلاف بات کرنے میں نے کسی کے خلاف FIR کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ آج تک یہاں پہ ریاستی اداروں کا یا ان کے جرنلز کا نام لیتے ہوئے ہم نے کسی کو گھسیٹ کے چوک پہ لٹکا کے نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم نے حالت دیکھی ہے، ہم بھٹو سے لے کے بے نظیر تک، بادشاہ خان سے لے کے اسفندیار ولی خان تک، نواب صاحب آپ کے سامنے بیٹھے، ان کے اپنے بھائی شہید، یہ نیشنل پارٹی کے تو میرے خیال میں پوری کی پوری لیڈرشپ ڈاکٹر مالک اور اکرم بلوچ والوں کی شہداء کی لسٹ میں۔ اسی طرح ایک ایک پارٹی، نیشنلسٹ پارٹی کی بلوچستان اور پشتونخوا کی ہسٹری آپ اٹھا کے اپنے سامنے رکھ دیں، ایک سے ایک ٹاپ کے ٹاپ لیڈرشپ اور ورکر تک وہ شہید کر دیے گئے، نامعلوم، آج تک کسی کا سراغ نہیں لگایا گیا۔ لیکن آپ لوگ پھر بھی خوش قسمت ہو، آج بھی اگر ریاست کا ایک ایک ادارے کا نام لے کے PTI لاکھوں کا جلسہ کرے، اس میں کوئی پٹاخہ اعلیٰ نہ کرے، پٹے بھی نہیں، کوئی پٹاخہ نہیں پٹے گا، نون لیگ کے جلسے کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، چاہے وہ فیض کا نام لے، چاہے وہ باجوہ کا نام لے، چاہے وہ SI کا نام لے، چاہے وہ MI کا نام لے۔ لیکن ہم تو خواب میں بھی کبھی کبھار اگر ان پہ بات کرتے اور اس کا نام لیتے تو اگلے دن پرسنلی ہم کچھ کسی نہ کسی واقعے سے دو چار ہوتے، اگر پرسنلی نہیں تو خاندان میں کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور رونما ہو جاتا ہے۔ تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے، خصوصاً لاحق برادری سے، آپ کے لیے، آپ کے سامنے ہے 12 مئی کا واقعہ، ان عدالتوں کی آزادی کے لیے، اس جوڈیشری کی آزادی کے لیے وکلاء کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیوں نے جو قربانیاں دی، اس کو رائے گاہ نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم ہمیں ان شہداء کو یاد رکھنا چاہیے جس کے خون کے بل بوتے ہم نے اس جوڈیشری کو آزاد کیا، ہم نے ایک ڈکٹیٹر سے جان چھڑائی، لیکن اس کے ثمرات ہم گراؤنڈ پہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، نہ ہم ان ثمرات سے آج تک مستفید ہوئے۔ تو کم از کم پنجاب کے جتنے بھی ہمارے لائر سے ریلیٹڈ ساتھی ہیں، ان کی تنظیمیں، ہمارے ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کی ایک مؤثر آواز کی بدولت شاید ہم اس ملک کے مستقبل کو بھی سنوار سکے۔ آپ کے ایک مؤثر آواز، پولیٹیکل آواز، جوڈیشری کی بالادستی کے لیے آواز، آئین کی بالادستی کے لیے آواز اگر پنجاب سے اٹھے گا تو مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن صرف پنجاب کی سطح پہ نہیں بلکہ پورے ملک کی سطح پہ ہم ایک اچھے اور باوقار ملک کی شہری کی حیثیت سے یہاں پہ زندگی گزار سکیں گے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر شہدائے 8 اگست کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور شہید باز محمد کاکڑ فاؤنڈیشن کے تعاون سے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس طرح کے پروکار تقریب کے انعقاد کو ممکن بنایا۔ بڑی مہربانی۔ اب میں ملتمس ہوں جناب چودھری اکرام صاحب، سابق نائب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان سے، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حامد خان صاحب، زبیری صاحب، ہمارے معزز مہمان جو بلوچستان سے تشریف لائے، لاہور، کراچی اور راول پنڈی سے، بلکہ پورے ملک سے جو دوست یہاں موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو
آج کے اس سانے میں شرکت کر کے کاکڑ فاؤنڈیشن، بعض کاکڑ فاؤنڈیشن جو شہداء کے لیے بہت بڑا ویلفیئر کا انسٹیٹیوشن بن چکا ہے، خراج عقیدت تو پیش کرنا ہی ہے، یقیناً یہ بھی غور کرنا ہے جس پہ ہمارے بیشتر احباب نے تذکرہ بھی کیا کہ آخر کار یہ سانحات جب ہوتے ہیں تو ان پہ انکوائریز بھی ہوتی ہیں، جوڈیشل انکوائریز بھی ہوتی ہیں، لیکن کہیں سے بھی یہ آواز نہیں آتی کہ یہ معاملہ تھا کیا اور اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں جو آخر کار پاکستان اور پاکستان کے مختلف حصوں میں، چاہے وہ APNS کا واقعہ ہو یا بلوچستان میں ہمارے شہداء کا واقعہ، ملک بھر میں یہ واقعات اور سانحات تسلسل سے ہو رہے ہیں۔ آخر کار یہ کیوں ہمارے سامنے حقائق کیوں نہیں آتے؟